بیعت کے مسئلے سے فارغ ہونے کے بعد ہم اب دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھنا۔ تو اس مسئلے پر تمام مورخین تقریباً خصوصاً اہل سنت والجماعت کی متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، اور یہ کوئی خاص دلیل اور حجت پیش کرنے کا بھی یہ مسئلہ محتاج نہیں ہے۔ تقریباً ہر دور کے علماء میں یہ مسئلہ جو ہے مسلم چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا حَقٌّ فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَمْ يُفَرِّقِ الصِّدِّيقِ فِي وَقْتٍ مِّنَ الْأَوْقَاتِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ فِي مِنَ الصَّلَوَاتِ خَلْفَهُ، کہ یہ صحیح بات، یہ ہے سچی بات ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی کسی بھی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا نہیں ہوتے تھے، اور کسی بھی نماز میں آپ سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَهَذَا اللَّائِقُ بِعَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْآثَارُ مِنْ شُهُودِهِ، تو یہی بات جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائق ہے، اور اسی پر احادیث اور تاریخ جو ہے وہ شاہد ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے صرف اہل سنت والجماعت کے علماء نے نہیں کہا ہے، بلکہ اہل تشیع حضرات جو ہیں انہوں نے بھی اپنی تصنیف میں مختلف مواقع پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ حقیقت کا انکار کیا جائے، لیکن ویسے اگر ہم دیکھیں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ غور کر کے، تو اہل تشیع حضرات نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا بار بار مختلف جگہوں میں تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ تفسیر قمی علی ابن ابراہیم القمی کی ہے، یہ اس صفحہ نمبر 295، سن تبعات جو ہے 1315 سن ہجری، تو وہ اپنی تفسیر میں فآت ذی القربى حقہ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں ایک واقعے کا تذکرہ کر کے ثم قام وتهيأ للصلاة، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور نماز کی تیاری کی، وحضر المسجد، اور مسجد میں حاضر ہوا، ووقف خلف ابی بکر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ تفسیر قمی میں علی ابن ابراہیم القمی نے یہ تحریر، یہ واقعہ لکھا ہے۔ اسی طرح احتجاج تبرسی میں مندرج ہے قام وتهيأ للصلاة وحضر المسجد وصلى خلف ابی بکر، یہ احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 53، اور طبع جو ہے اس کی 1303 تہران، اور یہ بحث جو ہے احتجاج امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بحث میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ قام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، وتهيأ للصلاة، اور نماز کی انہوں نے تیاری کی، وحضر المسجد، اور مسجد میں حاضر ہوا، وصلى خلف ابی بکر، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ اور اسی طرح تلخیص الشافی میں شیخ الطائفہ شیخ توسی نے بھی اس مسئلے کو تسلیم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر اقتداء میں نماز ادا کرتے رہنا مسلمات میں سے، کیونکہ یہ ظاہر ہے۔ تو یہ الگ انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا کہ ظاہر میں اقتداء کرتے تھے، مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دل میں اقتداء تو نہیں کرتے تھے، صرف ظاہر میں اقتداء کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ہم آگے گفتگو کریں گے۔ اور اس طرح کتاب سلیم ابن قیس میں مروی ہے، کتاب سلیم ابن قیس العامری الہلالی یہ کوفی ہیں، اور صفحہ نمبر 224 میں، اور یہ مطبوعہ حیدریہ نجف اشرف عراق مکتبے سے یہ چھاپی گئی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ وَكَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پانچوں نماز کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دولت خانہ تھا وہ مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا، دیوار کے غربی جانب میں مسجد نبوی تھی،
اور اس کی شرق جانب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولت قدہ تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نمازیں جو آپ نے مدینہ میں پڑھی ہیں، خواہ وہ صدیقی دور میں ادا کی ہوں، خواہ فاروقی دور میں پڑھی ہوں، چاہے عثمانی خلافت کے زمانے میں پڑھی ہوں، یہ سب مسجد نبوی میں باجماعت ادا کی، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ جماعت کے بغیر نماز ادا نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ جو آخری جو ہم نے حوالہ دیا سلیم ابن قیس کی کتاب کا، کان یصلی کے لفظ اس میں مذکور ہے، تو یہ واقعات خود کہہ رہے کان یصلی، یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا، کان یصلی پڑھتے تھے، یعنی استمرار کے ساتھ، دوام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آ کر پانچوں نماز سلیم ابن قیس فرماتے ہیں کہ وہ پڑھتے تھے۔ تو بہت ساری روایات ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر عہد فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ تو یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یعنی ظاہر میں پڑھتے تھے اور دل میں وہ نیت نہیں کرتے تھے، وہ اقتداء نہیں کرتے تھے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اوپر تو صدیق کے ساتھ اور فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور دل میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ بعد مسلمات میں سے کہ پڑھتے تو تھے۔ تو اب اس کی یہ توجہ کی گئی، کہا تو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ظاہر میں تو پڑھتے تھے لیکن دل میں نہیں پڑھتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کس فرشتے نے آ کر ہمارے ان حضرات کو یہ بتا دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر میں نماز پڑھتے تھے، دل میں نہیں پڑھتے تھے؟ تو ظاہر بات ہے کہ دلوں کے بید تو ہم جاننے والے نہیں ہیں، شریعت کے احکام جو ہیں تو کیا ہے، ظاہر پر وہ لاگو ہوتے ہیں، تو ضمیر اور دل کے ارادے جو ہیں ان پر تو احکام نہیں لگتے، وہ تو اللہ جل شانہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ظاہراً کیا کرتے تھے اور دل میں، کہ ہم تو ظاہر پر حکم لگا لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال اور اقوال اور افعال پر درمیان اس طرح تضاد تھا کہ وہ ظاہر میں کچھ اور کرتے تھے اور باطن میں کچھ اور، تو اب نعوذ باللہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کتنا بڑا الزام ہم لگا رہے ہیں۔ پھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال اور اقوال اور افعال پر اعتماد کیسا رہے گا؟ اب ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا کون سا عمل جو تھا وہ دل سے تھا، کون سا عمل ظاہر کا تھا، اور کون سا عمل جو تھا وہ وقتی دکھانے کے لیے ظاہر طور پر کیا حضرت نے فرمایا تھا، اور کون سا عمل جو ہے وہ حقیقت میں کیا تھا؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہتان ہے، ان پر ایک بہت بڑا افتراء ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر خدا سید مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک ایسا طرز اختیار کریں کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہو اور پھر دل میں کیا ہو، کچھ اور ہو؟ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بہت بڑا الزام ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ اور اس سے بڑی خرابی کیا ہے کہ اتنی مدت 24 سال آپ سمجھیں تقریباً کہ ظاہراً انہوں نے نماز پڑھی اور حالانکہ دل میں نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 24 سال نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت فوت ہو رہی تھی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت چھوڑنے کا قصداً کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی وعید جو احادیث میں آئی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی تعویلات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی شخصیت کے بارے میں کتنی غلط بات کر رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی طویل مدت میں اگر وہ تقیہ سے کام لے رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی جو ارکان اسلام ہیں، کلمہ شہادت ہے، کلمہ توحید ہے، صوم رمضان ہے، حج مبارک ہے، صدقات ہیں، جہاد ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر وغیرہ، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیا ان تمام چیزوں میں وہ تقیہ کر رہے تھے؟ خود خیال کرنا چاہیے کہ انہوں نے جتنے جہاد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیے اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہم اگر کہیں گے تو پھر تو شکایت ہوگی، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکل رہا ہے۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ایک ہی نہج پہ تھے، ان کے کوئی دو مذہب نہیں تھا، مذہب ایک ہی تھا، ان کا عقیدہ ایک تھا، جدا جدا کوئی عقیدہ نہیں تھا، اور ان کے اعمال و افعال ایک تھے، الگ الگ اعمال نہیں تھے۔
جو ان کے ظاہر کے اعمال تھے وہی ان کے باطن کے اعمال تھے. ان کے دلوں کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کے ظاہر کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ان کا کلمہ ایک تھا، کوئی دوسرا کلمہ نہیں تھا. ان کا قرآن ایک تھا، کوئی دوسرا قرآن نہیں تھا. اور ان کا وضو ایک ہی تھا، کوئی دوسرا وضو ان کا نہیں تھا. ان کی اذان بھی ایک تھی، ان کی مسجد بھی ایک تھی، نماز بھی ایک ساتھ پڑھتے تھے. تو یہ بعد میں ہم نے ویسے داستان بنائے، افسانے بنائے، اور افسانے بناتے ہوئے ہم نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا بڑا الزام لگ رہا ہے. تو بہرحال یہ دوسرا مسئلہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا نماز پڑھنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی